اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے 15ویں نشانی ہے بدکاری اور فسق و فجور بڑھ جائے گا. یہ حدیث نمبر 56 ہے. ام المومنین ام حکم زینب بنت جوہش نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب آ لگی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ آج اتنا سوراخ ہو گیا. اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی. پوچھا گیا کہ ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو لوگ برے کام کرتے ہیں، لوگ برے کاموں کو برا خیال نہیں کرتے. لوگ جب زناکاری کو، شراب کو، میوزک کو، ہر چیز کو اپنے اوپر حلال کرتے جائیں گے تو اللہ کا غضب جوش میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر قرب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے، میرے بعد تم سے کوئی بھی وہ حدیث بیان نہیں کرے گا، کیونکہ تمام صحابہ اب گزر گئے. میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا اور زنا کا پھیل جانا، شراب کا پیا جانا کثرت سے اور مردوں کا مر جانا اور عورتوں کا رہ جانا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد انتظام کرے گا. یہ ابن ماجہ کی 4045 نمبر روایت ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کے دور میں ایک طرف تو میوزک، ایک طرف شراب، ایک طرف بدکاری عام ہو جائے گی، اور جب بدکاری اور فسق و فجور بڑھ جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی برآمد ہوگا، مرد ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی علامت ہے، مردوں کا مر جانا اور عورتوں کا رہ جانا. تو 50 عورتوں کے لیے ایک مرد، یعنی یہ 50 اور 1 کی ریشو رہ جائے گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب زنا عام ہو جائے گا اور شراب کثرت سے پی جائے گی. کیا آپ نہیں جانتے زنا کے عام ہونے کے بعد کیسی بیماریاں وجود میں آئی ہیں؟ ایڈز کی بیماری کیا اسی کا شخصانہ نہیں ہے؟ تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حدیث نمبر 57 ہے. سیدنا ابو عامر اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک کام گناہ کا ہے، کسی کے دل میں یہ احساس رہے کہ یہ برا کام ہے، گناہ کبیرہ. فتنوں کے دور کی نشانی رسول اللہ نے بتائی کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی کراہت ختم ہو جائے گی اور لوگ اسے اپنے لیے جائز قرار دے لیں گے. حدیث نمبر 58 ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسنا، صورتوں اور شکلوں کا بدل جانا اور آسمان سے پتھروں کا برسنا ہوگا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمیں نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور عام ہو جائے گا. تو یہ زمین میں دھنسنے کا، صورتوں اور شکلوں کے بدل جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا سلسلہ جس کی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، فسق و فجور کا نتیجہ ہے. لوگ جب برے کاموں کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے انجام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. قرب قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے حبیب نے بتائیں ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے بس میں ہو بھی نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو الاؤ کرتے تو کتنے ہی لوگ یہ چاہتے کہ ہم قرب قیامت کے دور میں پیدا نہ ہوں، کہ ہم پہلے پیدا ہو جاتے. میرا بیٹا چھوٹا تھا، تقریباً 5 سال کی ایج تھی، تو ایک دن
ہم فیصل آباد سے لاہور آ رہے تھے اور راستے میں اس نے بہت رونا شروع کر دیا، ہچکیاں لے لے کے روتا رہا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے پہ ہمارے دل میں برائی نہیں آنی چاہیے، ہمیں برا نہیں محسوس کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اب میرے لیے ہر کام کرنا مشکل ہے. جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس وقت اسے لگتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو نیکیاں ہوتی جائیں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہنے کا موقع ملتا. اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اس کا ارادہ، اس کی مشیت ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے، اتنے خطرناک دور میں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں اس کا علم بھی دیا ہے، پیشین گوئیوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ بھی چلا ہے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم حاصل کریں اور مل جل کے اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں.